واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. صلوات پڑھے محمد سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، من خیرن، امور خیر میں سے، بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو وہ سب ان اعمال صالح کا اجر تم اللہ کے ہاں پاؤ گے. کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اعمال صالح انجام دو اور پروردگار تمہارے اعمال کی جزا عطا نہ کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ. تو گویا آیت مجیدہ نے اپنے دامن میں دو چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک ہے نماز اور دوسری ہے زکوٰۃ. نماز کے حوالے سے تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی، دو روایتوں کی روشنی میں، کہ نماز کس قدر اہم ہے. اگر ہم سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کی سیرت کی طرف دیکھیں تو دو مرتبہ ہمیں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جو عظمت علی کو بھی نمایاں کرتا ہے اور جو پیغام نماز کو بھی دیتا ہے. کون سا؟ حدیث سے رد شمس، یعنی سورج کا پلٹایا جانا. جناب اسماء بنت امیس روایت نقل کرتی ہیں، خیبر کے قریب ایک سبحا نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر جناب اسماء نے روایت جو نقل کی ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک روایت ہے کہ آپ خیبر کے مقام پر، دوسری روایت میں ہے کہ گھر میں. بہرحال نتیجہ دونوں کا ایک ہے. سید اور رسول وہاں پر بیٹھے ہیں، مسلمانوں کو نماز جماعت پڑھا کر نماز ظہر ادا کر لی. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کسی کام کے لیے بھیجا. جب امام واپس آئے تو روایت جو دوسری ہے وہ بتاتی ہے کہ سید اور رسول پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، یعنی جبرائیل امین نازل ہوئے، آثار وحی ظاہر ہو رہے تھے. تو سید اور رسول نے علی ابن ابی طالب کو یعنی آپ نے بٹھایا اور آپ کی گود میں، گویا امامت کی گود میں نبوت سر رکھ کے آرام کر رہی ہے. تو ایک وقت یہ تھا کہ نبوت کے بستر پہ امامت نے آرام کیا، تو آج وہ وقت ہے کہ امامت کی گود میں نبوت آرام کر رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد رضی اللہم صلی علی محمد. سید الرسل پہ آثار وحی نازل ہو رہی ہے. ادھر سے روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اللہم صلی علی محمد اشاروں سے نماز ادا کی.
نماز جب ادا کی سید الرسل بیدار ہوئے، یا علی نماز، جو ایک روایت کہتی ہے کہ علی مولا فرماتے یا رسول اللہ میں نے اشاروں سے نماز پڑھی ہے، تو اللہ کے رسول نے، ایک روایت کہتی ہے آپ نے خود دعا فرمائی، اور دوسرے میں خود علی مولا سے کہا، تو رسول اللہ نے جو دعا کی کہ اے اللہ علی تیرے بندے نے تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کی ہے تو اس کے لیے تو سورج کو پلٹا دے۔ نبی کی دعا کرنا تھا، سورج پلٹا اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر سورج کی روشنی آئی، وقت عصر فضیلت گویا وہ قائم ہوا۔ علی ابن ابی طالب نے مصلی عبادت پر نماز عصر کو ادا کیا اور سورج اپنے مقام پر واپس پلٹ گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے بھئی علی مولا نے نماز تو پڑھ لی تھی اشاروں سے، یہ بعد میں سورج کو کیوں پلٹایا گیا؟ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے، اس لیے کہ دشمن کے لیے یہ معجزات میریکل ہیں، معجزہ ہیں، اور اپنوں کے لیے یہ میسج ہے۔ تو یہ معجزہ جو تھا ایک دشمن کے منہ پہ تماچا تھا کہ دیکھو کہ تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، جو ان کے لیے سورج کا پلٹ جانا یہ اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب امیر المومنین نے ایک اشاروں سے پڑھی نماز، ایک غیر اشاروں سے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ اب امام علی علیہ السلام نے اشاروں سے کیوں پڑھی؟ خود رسول نے بھی روایت میں جو جملہ فرمایا کہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کی ہے، نماز بھی واجب ہے اور اطاعت نبی بھی واجب ہے۔ تو اب اگر نماز کا وقت جا رہا تھا، علی رسول کو اٹھاتے ہیں تو تعظیم رسالت نہیں رہتی، اور اگر نہیں اٹھاتے تو نماز فوت ہوتی ہے۔ تو علی نے یہ دیکھا کہ اس وقت میری جو شرعی ذمہ داری ہے تعظیم رسالت بھی باقی رہے اور اطاعت الہی سے بھی دامن نہ چھوٹنے پائے، تو علی نے شرعی وظیفے پہ عمل یہ کیا، چونکہ تعظیم رسالت کا تقاضا ہے کہ بیٹھا رہوں۔ علی نے اسی حالت میں تعظیم رسالت کر کے رسول کی بھی اطاعت کی اور اشاروں سے نماز پڑھ کے اللہ کی بھی اطاعت کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ دوسری روایت ملتی ہے کہ جو دوسری مرتبہ امام نے سورج کو پلٹایا تھا، ایک مرتبہ یعنی وہ بھی دو روایات ہیں کہ نبی نے پلٹایا دعا کر کے، اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول نے کہا کہ اے علی تم دعا کرو، اور دوسرا خود مولا علی کے اپنے زمانے میں کہ جب آپ بابل سے یعنی جب آپ عراق تھے تو جا رہے تھے، وہاں بھی تھوڑا سا اختلاف روایت ہے، نتیجہ ایک ہی ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں سے یہ کہا اپنے صحاب سے، یہ زمین ایسی ہے جہاں کا اللہ کا عذاب ہوا ہے، یہاں پر نبی اور اس کا وصی نماز نہیں پڑھتا، یعنی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو گویا اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے، دنیا یہی کہتی ہے کہ آپ جس علی کی عبادت کے قصیدے پڑھتے ہیں وہی علی، یعنی گویا وہ اس روایت کو رد کرنے کے لیے کہتے ہیں
کہ آپ کی روایات میں کہ آپ کہتے ہیں علی نے سورج پلٹایا، اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ آپ لوگ تو علی کو بے نمازی بنا رہے ہیں، یہ غیروں کی طرف سے یہ شروع سے اعتراضات یہ اٹھتے ہیں۔ علی اور اولاد علی، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت پر، اللہم صلی تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات جو علی مولا کی یہ عظمت بیان کرتے ہیں، اس میں تو حقیقت میں آپ مولا کو بے نمازی ثابت کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو روایات ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ علی مولا نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز عصر کو ادا کیا، جو کچھ بات باقی رہ گئے تھے، وہ جو پل کراس کر رہے تھے، جو اپنی سواریوں کو تبدیل کر رہے تھے، وقت اس قدر کم رہا کہ وہ اپنی سواریوں کے بدلنے میں مصروف رہے، ان کی نمازیں قضا ہو گئی، لیکن علی اور ان کے ساتھ بعض اصحاب نے نماز کو ادا کر لیا تھا۔ اب ان مسلمانوں کو افسوس تھا کہ ہم علی کے ساتھ ہیں اور ہماری نماز قضا ہو گئی، تو ایک روایت کے مطابق علی ابن ابی طالب نے اس وقت دعا کی تو پروردگار نے عظمت علی کو نمایاں کرنے کے لیے سورج کو پلٹا دیا۔ اور دوسری روایت کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین پر نہ نبی نے نماز پڑھی ہے نہ وصی نے، تو گویا امام علیہ السلام راوی کہتا ہے اس حد تک چلتے رہے یہاں تک کہ وقت غروب ہو گیا، پھر امام نے دعا کی، سورج پلٹا، ہم نے نماز ادا کی، تو گویا علی نے نماز ادا کر لی، تو کہتے ہیں گویا سورج پلٹا کے ادا کی، پہلے تو قضا ہوئی۔ تو یہاں پر مختلف جوابات ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ علی نے یہ کہا ہے اس زمین پر نبی اور اس کا وصی نماز نہیں پڑھتا، تو زمین پر یعنی زمین پر نماز نہیں ہے تو زمین کی فضا پر نماز ہو سکتی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے بعید نہیں ہے، عجب نہیں، علی نے اس زمین پر بھی اشاروں سے سواری پر سواری کی حالت پہ آپ نے نماز اشاروں سے ادا کی ہو، لیکن وہ علی جو اللہ کی بندگی جس انداز سے کرنا چاہتے تھے، علی چاہتے ہیں کہ نماز کو اس خشوع اور خضوع سے ادا کریں جو علی کا رب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو علی علیہ السلام نے وہاں پر پورے ارکان کے ساتھ نماز ادا کی۔ اور دوسرا جواب جو یہ کہتے ہیں کہ گویا علی کی تو نماز قضا ہو گئی، دنیا والے سن لیں، قضا تب ہوتی جب سورج علی کے لیے پلٹایا نہ جاتا۔ وہ جو سورج پلٹا تھا وہ اسی دن کی عصر کے لیے تھا، کسی اور دن کے لیے نہیں تھا، تو لہذا یہ علی کی عظمت پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کی زندگی کی ایک نماز رہ گئی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ اعتراضات، اب ان دو روایتوں کی روشنی میں کیا ہمیں پیغام ملا کہ وہ علی جس کا وظیفہ شرعی اشاروں سے نماز ہے، وہ علی جو نماز کو بعد میں ادا کر رہا ہے، تو گویا علی نے بتا دیا کہ علی تو وہ ہے کہ جو اشاروں سے نماز پڑھ لے، تب بھی نماز کو ارکان کے ساتھ پڑھنے کے لیے خدا سے سورج کو پلٹانے کی درخواست کرتا ہے۔ تو جو علی یہ اپنے لیے پسند کرے، حالانکہ اشاروں سے نماز پڑھ لی ہے وہ ادا ہے، لیکن علی پھر نماز دوبارہ پڑھ رہے ہیں، عظمت نماز نمایاں ہوتی ہے۔ آج علی والا نماز چھوڑ دے اور نام علی پہ
سجدہ نہیں ہے کہ نام علی پہ ہم نماز چھوڑ دیں. کیا ہے؟ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ جانے، علی جانے. میرے دوست بزرگوں کا یہ جملہ ہے، نماز جاری رکھ اور روزے کی نیت رکھ، پھر دم دم حیدر کی رکھ. ہیں جی؟ تو یہ ہے، اگر آپ کی زندگی میں نماز جاری ہے، روزہ بھی نیت کے ساتھ ہے، تو پھر آپ دم دم حیدر کرتے رہیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علی کے راستے پر ہیں. روزے دار علی تھے، نمازی علی ابن ابی طالب تھے. صلوات پڑھ دیں محمد و علی. تو لہذا نماز کی افادیت و فوائد، اس کے فضائل اپنے مقام پر. زکوٰۃ دوسرا امر پروردگار نے جو ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو. یعنی زکوٰۃ اس قدر اہم ہے کہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا. زکوٰۃ بہت اہم ہے. زکوٰۃ کی ہمارے پاس قسمیں ہیں. ایک ہے زکوٰۃ مال اور ایک ہے زکوٰۃ بدن. زکوٰۃ مال کیا ہے؟ زکوٰۃ مال جو انسان کے پاس، جن کے پاس کھجوروں کے باغ ہوتے ہیں، جن کے پاس گندم ہوتی ہے، کشمش ہوتی ہے، تو یہ جو غلات ہیں ان میں ایک خاص نصاب ہے. جن کے پاس جانور ہیں، بھینسیں، گائیں، اونٹ، بکریاں، ان کا ایک اپنا نصاب ہے. جن کے پاس سونے اور چاندی کے سکے ہیں، اس کا بزنس ہے، اس کا اپنے ایک نصاب ہے، یعنی اس میں زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے. تو علیحدہ فقہاء نے بیان کیا ہے. جو آج یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ شیعہ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمارے ہاں جو عقیدہ اور نظریہ زکوٰۃ ہمارے ہاں جو محکم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کریں تو مستحق تک دیں. جو آج دنیا ہم پر یہ کہتی ہے کہ یہ شیعہ حضرات، جیسا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہمارے علماء کی ایک بہت بڑی محنت تھی، خدا ان کے درجات عالی متعالی فرمائے. مفتی جعفر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا تھا، بہت عظیم ہمارے. تو انہوں نے اپنے وقت میں یہ حکومت وقت سے یہ طے کرایا تھا کہ ہمارے ہاں بینک میں جو مال جمع ہوگا اس میں زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہوگی. لیکن آج ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شیعہ حضرات زکوٰۃ کے منکر ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. نہیں میرے دوستو، یہ اشتباہات ہیں، آپ کو غلط فہمی نے ڈالا ہے. آپ کس بزرگوں نے یا آپ کو کسی اور نے جائیں تحقیق کرے. جو ہمارے علماء نے جو یہ زحمت کی تھی وہ یہ وجہ تھی. ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے کہ زکوٰۃ فقیر شرعی جو مستحق ہے اس کو دیا جائے. تو حکومت جو اپنے ہاں اس زکوٰۃ کی کٹوتی کرے گی، وہ حکومت اب نہیں معلوم وہ ان مستحقین تک پہنچا پائے گی یا نہیں پہنچا پائے گی. تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے فقراء کو دیں تاکہ وہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہم نے فقراء شرعی کو وہ زکوٰۃ دی ہے، ورنہ ہمیں کوئی حرج نہیں تھا. تو اس لیے ان کے اموال میں بینکوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے، ہمارے دینی درسگاہوں میں کتنے برادران اہل سنت آتے ہیں اور وہ یہ پیڈ پر لکھوا کر لے جاتے ہیں کہ ہمارا تعلق شیعہ اثنا عشری سے ہے. تو مجھے ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ قبلہ جو ہماری بینکوں سے جو پیڈ ناموں پہ یہ تحریر اپنی زکوٰۃ کے تحفظ کے لیے اگر اس کا اندراج کیا جائے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں اکثریت اہل شیعہ کی ہے. تو بہرحال تو لہذا اسلام ایک دوسروں کے مال کے تحفظ چاہتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے یہ جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو زکوٰۃ ہے
وہ چیزیں غلات ہیں، جانور ہیں یا سونا اور چاندی کے سکے ہیں، تو بہرحال ایک فقہی نظریہ ہے، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کی فقہ کو وہ غلط کہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صاحب۔ تو ہر شخص کو البتہ اپنے ملک کے قوانین کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے قوانین کی مخالفت کریں، چاہے وہ کافر ملک بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے ایک نظام میں خلل پیدا ہوگا، یعنی ہمارے ایک غلط اقدام سے دوسرے لوگوں کے حقوق تلف ہوں گے۔ تو لہذا جو حکومتوں نے جو قوانین بنائے ہوتے ہیں وہ فقط کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ پورے معاشرے کی افادیت اور ان کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے یعنی اب یہ کس قدر اہم ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، اس زکوٰۃ میں جو میں عرض کر رہا تھا، زکوٰۃ ہے ایک مال کی زکوٰۃ، ایک ہے بدن کی زکوٰۃ۔ روزے کو بھی بدن کی زکوٰۃ قرار دیا گیا ہے، لیکن جو زکوٰۃ فطرہ ہے اس کو بھی زکوٰۃ نفس بدن یعنی اس کو زکوٰۃ جان بلکہ قرار دیا گیا ہے، اس کو زکوٰۃ جان۔ وہ کیسے؟ چھٹے امام نے مل کے صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد، امام نے اپنے ایک وکیل سے یہ کہا کہ جو ہمارے کفالت میں ہیں ان کے تمام کا زکوٰۃ فطرہ ادا کرو۔ اور پھر امام نے یہ فرمایا، روایت کہتی ہے امام نے فرمایا دیکھو کہ کسی کو نہ چھوڑنا، کسی کو فراموش نہ کرنا، زکوٰۃ فطرہ کسی کا جو ہماری کفالت میں یعنی ہماری نگرانی میں ہے، یعنی جتنے بھی غلام ہیں یا جتنے بھی کنیزے ہیں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، یعنی جن کی کفالت میں کر رہا ہوں، ان کی زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی میں نہ امام فرماتے ہیں فراموشی کرنا، نہ کسی کو چھوڑنا۔ کیوں؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ فوت نہ ہو جائے۔ اب وہ جو وکیل امام کے جو راوی تھے، اب ایک دفعہ مشوش ہوئے، پریشان ہوئے، کہتے مولا اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ چونکہ فوت جو ہے لفظ فات یعنی تو فوت سے مراد جو ہے عربک میں کئی معنی ہے، ایک معنی فوت ہونے کے مرنا ہے، اور ایک معنی ہے فوت ہونے کے گم ہونے کے، کھو جانے کے۔ تو اب وہ مشوش تھا کہ ایمان کی مراد کیا ہے، ہم نے زکوٰۃ فطرہ نہ دیا وہ ہم سے کھو جائیں گے یا کوئی اور معنی مراد ہے؟ تو اس نے جب یہ پوچھا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ موت، یعنی ڈر ہے کہ جن کا زکوٰۃ فطرہ ادا نہ ہو ان کو موت نہ آ جائے، یعنی یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ موت سے امان لاتی ہے۔ زکوٰۃ فطرہ پورے سال میں یعنی ایک مرتبہ مال کی حفاظت کرنی ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے، اور جان کی حفاظت کرنی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو جو جان کی حفاظت کی زکوٰۃ ہے وہ عید الفطر، اور جو فطرہ ہے وہ اسی عید الفطر سے ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ فطرہ، یعنی عید الفطر کا فطرہ۔ اور دوسرا روایت میں ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ امام فرماتے ہیں جس طرح نماز میں کی تکمیل ہوتی ہے محمد و آل محمد کی ذات پر صلوات بھیجنے سے، اسی طرح سے روزوں
کی تکمیل ہوتی ہے زکات فطرہ کی ادائیگی سے. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے روزوں میں جو نقص ہے، جو کمی رہ گئی ہے، مقام اجابت پہ، قبولیت پہ نہیں پہنچ رہے، زکات فطرہ کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو دور کر کے مقام اجابت پہ آپ پہنچا سکتے ہیں. زکات فطرہ یعنی اس قدر اہم ہے، یہ وہ حق ہے جو غرباء کا، ضرورت مندوں کا، اہل ایمان کا یہ ہم پر حق ہے. اور ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے کہ زکات فطرہ جس کو دیں اس کا ایمان ہونا شرط ہے. یعنی مومن کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے. اور شرائط میں سے ہے جس کو آپ دیں وہ نمازی ہو، شرابی نہ ہو، کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلا یہ کیا، ادھر سے ضرورت مند اور ادھر سے یہ شرائط، اسلام تو پھر اس کا مطلب ہے ان کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا. ہم نے کہا نہیں، اسلام کے مزاج کو سمجھیں. اسلام فقیروں، غریبوں، مساکین کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے اس ہیلپ کے ذریعے سے لوگوں میں، معاشرے میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرے. کیوں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ آپ اس کی ہیلپ کریں جو نمازی ہو، آپ اس کی ہیلپ کریں جو شرابی نہ ہو، آپ اس کی ہیلپ کریں جو کھلے عام گناہ نہ کرے. تو گویا اسلام پیغام دے رہا ہے، اے مساکین، اے فقراء، تم اپنے آپ کو شراب سے دور رکھو. کہیں جو لوگ زکات فطرہ دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے پاک مال سے حق ادا کرتے ہیں اور یہ جا کے شراب پیتے ہیں. اسلام چاہتا ہے جو اپنے مال کو نکالیں آپ کے حق کے لیے، آپ اس کو شراب میں ضائع نہ کریں. اسلام کہتا ہے آپ کے لیے جو حق نکال رہا ہے، جو اپنے اوپر آپ کا حق سمجھ رہا ہے، آپ اپنے رب کے حق کو ضائع نہ کریں، نماز کو نہ چھوڑیں. تو جس رب نے آپ کے حق کا لوگوں سے کہا ہے، یہ کتنی بے مروتی ہے کہ وہ اللہ ہمارے حق میں لوگوں کو کہے کہ فقراء و مساکین کو زکات دو، اور ہم ہی اللہ کے حق کو فراموش کر دیں. یہ اللہ کے ساتھ یہ محبت تو نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ اخلاص تو نہیں ہے. وہ ہمارے حق کا خیال کرے کہ ہم نمازی بن جائیں، وہ ہمارے حق کا خیال کرے کہ لوگ اگر ہم ضرورت مند ہیں تو ہمیں زکات فطرہ دیں، یعنی جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، اللہ ان کا خیال کرے. لیکن ان افراد کو اللہ کا خیال نہ ہو، دین کو معمولی سمجھے، کھلے عام گناہ کرے. تو لہذا پروردگار نے یعنی وہ اسلام نے ایک قانون بنا دیا کہ دیکھو ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے جو ظاہر نمازی بھی ہوں، شرابی نہ ہوں، کھلے عام گناہ نہ کرنے والے ہوں، ان کی آپ ہیلپ کریں. اب دیکھیں اس سے کیا ہوا، غریبوں کی ہیلپ بھی ہو گئی اور ان کو اسلام کی طرف دعوت بھی دے دی گئی. سید الرسل بھی تو یہی کرتے تھے. حضرت خدیجہ طاہرہ کی جو دولت تھی وہ کس لیے صرف کرتے تھے؟ تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں. تو اسلام کی طرف مائل ہوں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یعنی اسلام پر عمل کریں تو جس کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد تو یہ زکات فطرہ جو ہے یہ بہت اہم ہے. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں عید کی رات کو افطاری نہیں کرتے. اکثر مساجد میں پاکستان میں لوگ جو ہے افطاری نہیں دیتے. ہم اگر مسجد میں افطاری دیں گے تو ہمارے اوپر ان سب نمازیوں کا فطرہ واجب ہو جائے گا. اصل میں دین کی معرفت ضروری ہے. معرفت دین کے نہیں ہوگی تو ہم اپنے بنائے ہوئے اصول اور مسائل بناتے جائیں گے اور نہ جانے کتنے ثواب سے محروم ہوں گے. کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن جو آخری روزہ روزے داروں کو افطار کرائے.
جو آخری روزہ اللہ کے گھر میں روزے داروں کی ضیافت کرے خوش نصیب ہے، لیکن مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مساجد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس دن افطاری نہیں ہوتی، حالانکہ مساجد میں افطاری دینے سے کسی کے اوپر زکوٰۃ فطرہ نہیں ہوتا۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص حتیٰ اپنے گھر میں اہل ایمان کی افطاری کا پروگرام رکھ لے تو اس وقت تک ان کا زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے جب تک وہ اس بلانے والے کے عیال کی مثل شمار نہ ہو۔ عیال کی مثل یعنی اس کی اولاد اور بیوی کی مثل جو آئے ہیں وہ شمار نہ ہو۔ تو مجھ سے ذرا آپ خود بتائیں، ذرا جن کو انوائٹ کیا جاتا ہے افطاری کے لیے، کیا بیوی اور اس کے بچوں کی مثل وہ آنے والے شمار ہوتے ہیں؟ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کس قدر ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو وہ خاص افراد ہوتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ جو کسی نے کسی کو بلایا ہے اپنے گھر میں تو وہ ان افراد میں شامل نہیں ہوتے ہیں، تقریباً وہ خاص افراد ہوتے ہیں، مثلا کسی کی ماں آ جائے، والد آ جائیں، کسی کی ساس آ جائے گھر میں، سسر آ جائیں یا بہن بھائی آ جائیں، تو وہ پھر یہ حالات، پھر یہاں پر یہ احکام جاری ہو سکتے ہیں کہ وہ بیوی اور بچوں والے اہل و عیال والے یعنی افراد کی مثل شمار ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ لاعلمی کی وجہ سے، دین کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کتنے ثوابوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت۔ تو لہذا زکوٰۃ فطرہ یہ کیا ہے؟ روزوں کے نقص کو پورا کرنے کا وسیلہ ہے اور انسان کی جان کی تحفظ کی ضمانت ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ راہ خدا میں مال دینا، ان کا فائدہ کیا ہے؟ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو اپنے مال میں سے تمام حقوق ادا کرتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا۔ پرانا زمانہ ہے، راستے میں ایک چشمے پہ رکے، وہاں پر انہوں نے پانی پیا، استراحت کی اور وہاں سے یہ قافلہ چل پڑا۔ جب قافلہ چل پڑا کافی دیر کے بعد، اب وہ پرانا زمانہ، اس زمانے میں نہ بینک ہوتے تھے نہ کوئی اور ہوتے تھے چیزیں کہ جہاں پر اپنے مال کی حفاظت کے لیے عام طور پر لوگ اگر اپنا خزانہ گھر میں دفن کرتے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد وہ اولاد کو نہیں مل پاتا تھا۔ تو پھر ایک وقت میں لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ جو مال ہم جمع کرتے ہیں وہ درہم و دینار کی شکلوں میں یا وہ قیمتی جواہرات اور موتی کی شکل میں وہ تھیلیاں بنا کر جو اپنا کمر بند عرب کے زمانے میں جو باندھا جاتا تھا وہ تھیلی بنا کر اس میں کمر بند میں محفوظ کر لیا جاتا تھا، یعنی وہ اپنے مال کی خود حفاظت کرتے۔ وہ اس زمانے میں ایک قسم کا وہ خود بینک ہوتے اور خود ہی اپنے مال کی حفاظت کرتے۔ اب جب کافی دور گئے تو اس نے جیسے انسان عادتاً اپنے کمر بند پہ ہاتھ لگایا تو وہ مال کی وہ تھیلی اس نے نہ پائی۔ تو ایک مرتبہ حیران دوستوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، تمہاری زندگی کا اثاثہ ہے، تمہاری جمع پونجی ہے، ضائع ہو جائے گی۔ یقیناً جس چشمے پہ رک کے آرام کیا تھا وہاں پر وہ تھیلی موجود ہوگی تو وہاں سے لے لیتے ہیں۔ تو وقت یہ کافی فاصلہ جو ہے وہ طے کر کے آئے تھے، کہا کہ نہیں وہ تھیلی وہی رہنے دیں، جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس تھیلی کو ہم وہاں سے اٹھا لیں گے۔ لوگوں نے اصرار کی، اللہ کے بندے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو راستہ گزرنے کی جگہ ہے، کتنے لوگ گزرتے ہیں، چشمہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آج ہی تیرا مال تلف ہو جائے۔ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ حج بیت اللہ کی طرف جائیں، میرا رب میرے مال کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان تھا۔
اب وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلے، وہاں پر عمرہ عبادات سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ واپس آئے تو لوگوں نے ایک چوراہے پر جب پہنچے کہا کہ اس راستے کی طرف سے نہ جائیں، یہ راستہ کافی عرصے سے بند ہو چکا ہے، اب یہ دوسرا راستہ ہے۔ کہا کہ یہ راستہ کیوں بند ہے؟ کہا کہ وہ جو چشمہ ہے اس چشمے پر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہے جو کسی کے ہاں ہمت نہیں ہے کہ اس اژدہا کو ہٹائے اور راستہ بنے جس سے لوگ گزرے۔ اب یہ ایمان کا اس قدر پکا تھا، اس قدر یقین کامل رکھتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اسی راستے سے جانا ہے۔ دوستوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، وہ ذرا خوف زدہ ہوئے، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اب وہ اپنی سواری پہ سوار وہ اس چشمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے اس چشمے کے قریب ہو رہے ہیں وہ اژدہا ان لوگوں کو دیکھ کر کچھ اور لوگوں کی بھی ہمت بڑھ گئی۔ جیسے جیسے چشمے کے قریب وہ اژدہا اپنے وجود میں چھوٹا ہو رہا ہے، اب لوگوں کا ہجوم بھی اس طرف بڑھ رہا ہے، جو کہ اس کے دوست پیچھے، پھر ان کو دیکھ کر کچھ اور لوگ پیچھے، ایک لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا ہے۔ جو اتنے عرصے سے ایک راستہ بند تھا آج وہ راستہ کیسے کھل رہا ہے؟ اور پھر لوگ اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے تھے، جو اتنا بڑا اژدہا راستہ بند کر کے بیٹھا تھا، یہ ایک مرتبہ وہ اژدہا دکھائی نہیں دے رہا، وہ اپنے وجود میں چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اب وہ بڑھ رہا ہے، چھوٹا ہوتے ہوتے جیسے یہ چشمے کے قریب پہنچا وہ اژدہا اس قیمتی جواہرات کی تھیلی بن گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ سنو اے لوگو، میں نے آج تک اللہ کے حق کو ضائع نہیں کیا ہے، میں نے آج تک فقراء و مساکین کا حق نہیں کھایا، میرے مال میں جب بھی غرباء و مساکین ضرورت مندوں کا حق ہوتا تھا میں ان کا حق ادا کر دیتا تھا، جب میں نے کسی کا حق نہیں کھایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے مال کو ضائع کر دے؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ بھارتی گھر بابا سے بلند یہ ایمان۔ دیکھیں اگر ہم اپنے مال میں بھی حقوق ادا کریں، خدا اور اہل بیت کے لوگوں کے حق کو فراموش نہ کریں، پھر دیکھیں خدا کیسے ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ الکافی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جب قائم آل محمد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امام ظہور فرمائیں گے تو امام نے دو کام کرنے ہیں۔ روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک جو شادی شدہ ہو کر جس نے زنا کیا ہوگا امام اسے سنسار کریں گے، دوسرا جو مانع الزکات ہوں گے جنہوں نے زکات کو ادا نہیں کیا ہوگا، اب چاہے وہ زکات فطرہ ہو یا اور زکات ہو، وقت کے امام ان لوگوں کو قتل کریں گے۔ کس قدر اہم ہے زکات کا ادا کرنا۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ اس شب کے صدقے میں ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پالنے والے محمد و اہل بیت کی عظمت کا صدقہ ہمارا یہ درس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی بعظمت محمد و اہل بیت، پروردگارہ جن بانیان کی طرف سے پروردگارہ محمد و اہل بیت کی عظمت کا واسطہ اس کا ثواب اور افطاری کا ثواب مرحوم و مغفور اصغر عباس، مرحوم و مغفور اقبال زیدی، مرحومہ و مغفورہ کنیز عباس، مرحوم عزیز عباس، مرحوم سید حسن اور مرحوم سید ناظر علی، مرحوم سید علی حیدر، مرحوم سید افتخار حسین اور مرحومہ افضلی بیگم، مرحومہ افسری بیگم اور مرحومہ سیدہ گوہر فاطمہ کی روح کو احسان فرما۔ الہی بعظمت محمد و اہل بیت تمام مرحومین کو
شفاعت سید الشہداء نصیب فرما۔ پروردگارا محمد و اہل بیت کی عظمت کا واسطہ برادر نے جو افطاری کا اہتمام کیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ اس کے ثواب ان کے مرحومین کی روح کو احسان فرما۔ پروردگارہ برادر کے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ ان کا سایہ ان کی اولاد پہ قائم فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما۔ پروردگارہ ان کے گھر پہ اپنی رحمات و برکات کے نزول فرما۔ ان کے گھر کو حاسدین کی نظر بد سے، شر شیاطین کی شر سے محفوظ فرما۔ پالنے والے آل محمد کی عظمت کا واسطہ شیعہ جان علی دنیا کے جس کونے میں مظلوم ہے سب کی نصرت و مدد فرما۔ پالنے والے محمد و اہل بیت کی عظمت کا واسطہ ہماری یہ قریب سی عبادت قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے وارث و آقا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 سورۃ توحید کی تلاوت فرما کے ان مرحومین اور تمام ملت جعفریہ کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد اللهم وبعث ثواب هذه الصور الى ارواح المؤمنين الذين تم سوقهم اللهم صل على محمد